اچھا، پھر ایک اور چیز اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کو ترک کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ دوسروں کے کاموں کی تعریف کرنا سیکھیں. مثلا ساس جو ہے وہ اپنے بہو کی تعریف کرے، اس کے کاموں کی، بہو ساس کی تعریف کرے. یا مثلا گھر سے یعنی اگر ساس جو ہے وہ بہو کی تعریف کر رہی ہے، بہو ساس کی تعریف کر رہی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک خاتون جن کی اپنی ساس سے بڑی لڑائی رہتی تھی، میں نے ان کو یہ والی ترکیب بتائی تھی کہ آپ گاہے بگاہے ان کی ساس کی تعریف کیا کریں. دیکھیے بہت زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی انسان پوری حکومتیں کر سکتا ہے اس طرح سے اگر اپنی میٹھی زبان رکھے. تعریف کرنی شروع کی، یعنی ان کی جو بھی ان کے کچھ تو تعریف کے قابل چیزیں ہوتی ہیں نا انسان، یا منافقانہ ہی صحیح چلیں. آپ لاکھ کہیں کہ بھائی مجھے تو ساس میں اپنی کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی، تعریف کیا کروں ان کی. منافقانہ تعریف ہی صحیح آپ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس تعریف سے، جھوٹی تعریف ہی کیوں نہ صحیح، اس سے آپ کی ساس کا رویہ آپ سے بہت بہتر ہو جائے گا. وہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کے بعد تو اتنا ان کا رویہ تبدیل ہوا، انہوں نے ہر بات میں تعریف شروع کر دی کہ آپ نے فلاں دیکھے کتنا اچھا بچوں کتنی آپ نے وہ کیا، ان کو پڑھا لکھا کے یہ کیا، اور مختلف ذرائع طریقوں سے ان کی تعریف کرتی رہی. اسی طریقے سے ساس بہو کی تعریف کرے آنے جانے والوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ایسے کام کرتی ہے اور فلاں چیز کرتی ہے اور میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اور یہ بہو کا جو ہے نا ایک دم سے اس کا رویہ ساس کے لیے تبدیل ہو جائے گا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مذمتی باتیں بہت زیادہ ہوتی، ہر وقت تنقید، ہر وقت اعتراض، ہر وقت اس کے اندر کیڑے نکالنا، ہر وقت اس کو برا بھلا کہنا، اس سے مسائل جو ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے کاموں کی تعریف کریں. دیکھیے ریاکاری چاہے ریاکارانہ طور پر ہی کیوں نہ صحیح. دیکھیے کچھ موقعوں پہ ریاکاری جائز بھی ہے. جب نمازوں کے احکام ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں ریاکاری سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن 14 مقامات نماز کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں ریاکاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ مستحب قرار دیا گیا ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ ریاکاری کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، جو کہ ابھی ہمارا 14 مقامات ایسے ہیں نماز کے سے متعلق. تو دیکھیے بہت سی چیزیں یہ بھی آپ جو ریاکاری سے، یا جیسے آپ لوگ بظاہر منافقانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم منافقانہ تعریف کر رہے ہیں، ہم ریاکاری کے ذریعے وجہ سے تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ایک بلند مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں. اور کچھ نہ کچھ تو ہر شخص کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اسی کی وہ اچھائی نکال کے سچی تعریف ہی کر دیں. دیکھیے ہر وقت ناراض چہرہ بنانے سے اجتناب کریں. یہ چیز جو ہے نا دوسروں کو آپ سے دور کر دے گی. مسکرا کے گھر کے اندر رہیں، مسکرا کر ملیں. ایک صاحب تھے، وہ ایک دفعہ ایک ماہر نفسیات کے پاس پہنچ گئے تھے، کہنے لگے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیجئے، گھر میں جاتے ہی مسکرا کر اپنی بیوی سے ملیے گا. وہ گئے، بہرحال انہوں نے کہا آج سے اس کام کرتا ہوں. جیسی بیوی نے دروازہ کھولا مسکرا کے، انہوں نے دیکھا بیوی اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑی. کہا کہ یہ کیا تم بے ہوش کیوں ہو گئی جب ہوش میں لائے؟ کہا کہ اس سے پہلے جب بھی کبھی آتے تھے منہ پھولا ہوا ہوتا تھا، آج اب پہلی دفعہ چہرے مسکراہٹ دیکھی تو خوشی برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی. تو عام طور پر دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت منہ پھولا ہوا ہے تو اس سے دوسرا بھی نا دور ہوتا چلا جاتا ہے آپ سے. بس بات کو بھلائیں اور نارمل رویہ رکھیں، ہنستے مسکراتے ملیں تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا.